بزرگان محترم اور برادران عزیز، وقت تو یہ مختصر ہوتا ہے اور مسائل بہت سارے ذہن میں ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے بیان کرنے کی۔ اس مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بارشیں کراچی میں ہو رہی ہیں، لیکن بارش رحمت بھی بنتی ہے، زحمت بھی بنتی ہے۔ بعض قوموں پر عذاب آیا، بارش کا عذاب تھا، بارش برسا کر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ قوم شعیب علیہ السلام تھی جو ناپ تول میں گھپلا کرتی تھی، خرید و فروخت میں، تجارت میں دھوکہ بازی کرتی تھی، پورے لے کر سامان پورا نہیں دیتی تھی۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس قوم کا ذکر کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جو نصیحتیں کی وہ ساری نصیحتیں قرآن میں ذکر کی گئیں، لیکن ان کو توفیق نہ ہوئی۔ جب شعیب علیہ السلام نے ڈرایا کہ تم پر عذاب آ جائے گا تو کہتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو ہماری تجارت میں دخل اندازی کرنے والے؟ ہم تاجر لوگ ہیں، ہمیں تجارت کرنے لوگ، تمہاری نماز ہمیں تجارت سے کیوں روکتی ہے؟ رہا عذاب تو لا کر دکھا دو کیا عذاب ہوگا۔ گرمی پڑی، سخت گرمی پڑی، اتنی سخت گرمی پڑی کہ لوگوں کے جسم جھلس گئے، سخت لو اور گرمی شدید، بے تاب ہو گئے سب کے سب۔ سامنے سے ایک گھٹا آتی ہوئی نظر آئی، خوش ہوئے کہ دیکھو بارش آ رہی ہے، اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا ملے گی، بارش ملے گی، آ جاؤ۔ کئی بستیاں تھیں پاس پاس، ان سب بستیوں کو جمع کیا۔ جب سارے کے سارے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو آگ بنا۔ شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا۔ تو یہ بارش عذاب بن کر بھی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کو پتہ چلتا کہ بارش ہونے والی ہے تو آپ بے تاب ہو کر ٹہلتے تھے، بے تاب ہو کر ٹہلتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یہ بڑی کسی سے نہیں آتا، اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ذرہ برابر۔ یہ کائنات یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بدعمالیاں کر رکھی ہیں۔ دنیا میں بھی بڑے بڑے عذاب اور آ سکتے ہیں، لیکن چھوٹا سا عذاب ہم لا رہے ہیں، بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ توبہ کر لیں، باز آ جائیں اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں تو پھر یہ وبا ٹل جائے گی، عذاب ٹل جائے گا۔ یہی بات چل رہی ہے شروع سے۔ در حقیقت یہ مطالبہ کر لیں، توبہ آج بھی کی جا سکتی ہے، اسی وقت کی جا سکتی ہے۔ توبہ کے لیے کہیں جانا نہیں سے پڑتا، آسان معاملہ ہے۔ جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں اور طے کر لیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، رشوت نہیں لوں گا، کام چوری نہیں کروں گا،
تنخواہ پوری لوں گا تو ڈیوٹی بھی پوری دوں گا، سود نہیں کھاؤں گا، تجارت میں گھپلا نہیں کروں گا، دھوکہ بازی نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، بالکل نہیں کھاؤں گا۔ توبہ ہو گئی، توبہ ہو گئی۔ اب تک جتنے آپ نے گناہ کر رکھے تھے اس توبہ سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق تو ادا کرنے پڑیں گے۔ تجارت میں جو گھپلا ہوتا ہے، کام چوری میں جو گھپلا ہوتا ہے، بڑے بڑے سرکاری افسران تنخواہیں جو پوری لیتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، سہولتیں ایک ایک آدمی کو کیا کیا ملی ہوئی ہیں، فوجی افسران ہوں، عدالت کے ذمہ داران ہوں، وزراء اور حکومت کے لوگ ہوں، سب کے سب لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے یہ کون سا دیکھنے کی بات ہے کہ کون اپنی ڈیوٹی پوری انجام دے رہا ہے۔ جتنی سہولتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، تنخواہیں اور دوسری سہولتیں کام کے عوض میں، وہ کون ادا کر رہا ہے کون نہیں ادا کر رہا ہے، اس کا جائزہ لیں۔ جب یہ بات ہے، اگر یہ جائزہ لیتے، ایسا ہو رہا ہوتا تو آج ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا، ریلیں بند نہ ہوتی، سڑکیں ٹوٹی نہ ہوتی، پل ٹوٹے ہوئے نہ ہوتے، نالے کچرے سے بھرے ہوئے نہ ہوتے، سڑکیں تالاب بنی ہوئی نہ ہوتی، سڑکوں کے اوپر کشتیاں نہ چل رہی ہوتی، بیماریاں نہ پھیلی ہوتی۔ کوئی گھر بیماری سے خالی نہیں، کوئی گھر بیمار سے خالی نہیں۔ کرونا وائرس تو خیر بیماری ہے ہی، یہ تو وبا ہے، ویسے بھی بیماریاں ہیں، شاذ و نادر کوئی گھر ایسا ملے گا جس کو بیماری کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توجہ ہے، تنبیہ ہے کہ خدا کے لیے بعض آ جاؤ گے، آ جاؤ، برباد ہو جاؤ گے، مصیبت آ جائے گی، مصیبتیں کرتے کرتے زندگی گزار دو گے۔ اس قوم پر، اس امت پر ایسا عذاب تو نہیں آیا، نہ آئے گا جیسا پچھلی امتوں پر عذاب آئے تھے، کہ اس امت کو ختم ہی کر دیا گیا، قوم شعیب کو پوری کو ختم کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تو پوری دنیا کے مسلمان ہیں، پورے دنیا کے انسان ہیں۔ آپ کی امت تو پوری دنیا کے انسان ہے، جس میں کافر اور مسلمان بھی داخل ہیں۔ تو وہ تو اگر ان کو عذاب کیا جائے گا وہ تو قیامت ہوگی۔ قیامت سے پہلے ایسا عذاب نہیں آ سکتا یہاں کہ پوری امت، پوری دنیا ختم ہو جائے، پوری آبادی ختم ہو جائے۔ بیماریاں آئیں گی، کچھ علاقوں پر آئیں گی، کچھ میں کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں کسی طرح کی، کہیں کسی طرح کی، لیکن یہ عذاب آ رہے ہیں۔ اور کیوں آ رہے ہیں؟ یاد دہانی کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی بہت یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو جو لذتوں کو توڑ ڈالے گی، لذتوں کو فنا کر ڈالے گی، دنیا کی ساری لذتوں کو۔ اور وہ کیا ہے؟ موت۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، زبان سے بھی ذکر کرو، دل سے بھی یاد کرو کہ موت آنے والی ہے۔ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آتا، سب جانے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی نبی بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بادشاہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہر نبی واپس جاتا ہے جہاں سے آیا تھا۔ ہماری سب کی منزل انشاءاللہ جنت ہے، اور یہ دنیا ہماری امتحان گاہ ہے، اس کے اندر ہمارے امتحان ہیں۔ اللہ نے کچھ کام کرنے کے بتائے ہیں، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی پابندی اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ جنت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن کریم میں
سب سے پہلی جو صورت آئی سورہ فاتحہ، اس کے اندر یہ دعا آ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں جسارت، روزانہ میں جسارت کے ایڈیٹر تھے، اس طریقے سے رخصت ہو گئے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مشہور عالم دین تھے، ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، وہ یہاں تشریف لائے، نیو ٹاؤن میں قیام تھا، ہمیں فون کیا آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ ہم دونوں بھائی، میں اور مولانا تقی عثمانی صاحب وہاں چلے گئے۔ نیو ٹاؤن کے بعد علماء بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، ایک کمرے میں بیٹھے اور ایک شرعی مسئلے پر وہ گفتگو کرنے لگے کہ بھائی دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں، اس کی ایک بات تو یہ ہے اور دوسری یہ، اور ختم۔ پہلی بات تو کہہ دی اور دوسری کے لیے انگلی اٹھائی کہ دوسری یہ ہے، اور ختم ہو گیا۔ ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اللہ کیا ہوا؟ فوراً ڈاکٹروں کو بلایا گیا، ہسپتال لے جایا گیا، انہوں نے کہا کہ ختم ہو چکے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، یہ ملک الموت کسی کا انتظار نہیں کرتا، کر کے چھوڑتا ہے وہ جس کا حکم ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے پہلے ہمارے ایمان کو درست کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو اور توبہ پر ہو۔ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں، اللہ تعالی ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔